کہتے ہیں ہوس کی بھوک ایک آگ کی طرح سے ہوتی ہے، جب لگ جائے تو جنگل کی آگ کی طرح سے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میں کوئی رئیس نواب نہ تھا، نہ ہی میرے گھر پر پیسوں کی کوئی ریل پیل تھی، لیکن میرے انداز شاہانہ تھے۔ مجھے بس ایک ہی چیز کی خواہش تھی، اور وہ تھی حسین عورت۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن حسین لڑکیاں دیکھ کر میری آنکھیں کسی ایکس رے مشین کی طرح دیکھنے لگتی تھیں۔ میری نظریں کسی تیز دھار آلے کی طرح سے ان کے پورے وجود پر سفر کرتی تھیں۔ میری آنکھیں ہوس کی ایسی تیزی لیے ہوتی کہ وہ لڑکی کانپنے پر مجبور ہو جاتی۔ میں ان کی اس طرح کی بدحواسی دیکھ کر ہز اٹھاتا تھا۔ جب میرے جذبات میرے قابو سے باہر ہوتے تو میں اس لڑکی کے پاس سے یوں گزرتا کہ کوئی فاصلہ نہ چھوڑتا۔ دیکھنے میں خوش شکل نوجوان تھا۔ میرا کام شادی بیاہ کی مووی بنانے کا تھا۔ کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی۔ ہر روز حسین جل پریاں بنی لڑکیاں میرے کیمرے کی زینت بنتی تھیں۔ دلہن کی مووی بناتے ہوئے کیا کچھ گستاخیاں میں ان سے نہیں کرواتا تھا۔ کبھی دوپٹہ پیچھے کر دیتا، کبھی اپنے ہاتھوں سے اس کے ریشمی بالوں کو آگے کرتا تاکہ اس کی تصاویر کے لیے اچھے اچھے پوز لے سکوں۔ اسی چکر میں اس کے شوہر سے پہلے تو میں اس دلہن کو ہر لحاظ سے چھو چکا ہوتا تھا، لیکن ابھی تک میری زندگی میں میرے عیش یہیں تک تھے۔ شادی پر آنے والی حسین دوشیزاؤں کو میں اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھتا اور تصویر کی صورت میں کیمرے میں فکس کر لیتا تھا۔ لیکن ایک دن میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ ایک جگہ ویڈیو بنانی ہے، اگر تم وہ ویڈیو بنا دو تو لاکھوں کماؤ گے۔ اپنے دوست کی بات میں نے حیرت سے سنی تھی۔ بھلا ایسی بھی کون سی ویڈیو تھی جس کے بنانے کے مجھے لاکھوں مل سکتے تھے؟ شادی کی 4 گھنٹے کی ویڈیو بنانے کے مجھے بس 10-12 ہزار ہی ملتے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ایسا ہی کام کرنا ہے جس سے 1 گھنٹے کی ویڈیو سے لاکھوں روپے میرے ہاتھ آنے لگے۔ میں اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ میرے والد انتقال کر چکے تھے۔ گھر میں والدہ اور 2 جوان بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کے لیے میری والدہ رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں، جس کی شادی کے لیے بھی مجھے ہی پیسے جمع کرنا تھا، اور چھوٹی بہن کالج میں پڑھتی تھی۔ میری دونوں بہنیں ہی خوبصورت تھیں، اسی لیے ان کے رشتوں کا مل جانا مشکل امر نہ تھا۔ مشکل تو بس ان کا جہیز بنانا تھا۔ میں نے اس لیے بھی اپنے دوست کی آفر کو قبول کر لیا کہ ایک ویڈیو کے لاکھوں مل جائیں گے تو بہن کا رشتہ ملتے ہی شادی کر دوں گا۔ جب تک دونوں بہنوں کی شادی نہ ہو جاتی، میری شادی کا تو دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دوسرے ہی دن اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ایک بنگلہ تھا جو 2000 گز پر شاندار طریقے سے بنا ہوا تھا۔ میں تو اسے باہر سے دیکھ کر ہی دنگ سا رہ گیا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ایک وسیع باغیچہ دیکھ کر تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ قسم قسم کے مہنگے سے مہنگے پھولوں سے وہ لان سجا ہوا تھا۔ سامنے پارکنگ ایریا میں بیک وقت 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے اس امیر آدمی کے گھر کوئی فنکشن ہوگا، جبھی وہ مجھے ایک ویڈیو کے لاکھوں دینے کو تیار ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش تھا۔ جب اندر لاؤنج میں داخل ہوا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے لاؤنج کوئی شیش محل لگ رہا تھا۔ وہاں کے فرش، سامنے رکھے گداز صوفے، ڈیکوریشن، ہر چیز قابل تعریف تھی۔ وہاں کی ملازمہ نے ہمیں صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ کہنے لگی کہ وہ بیگم صاحبہ کو بلا کر لاتی ہے۔ میں جیسے ہی صوفے پر بیٹھا تو ذرا سا اندر کو دھنس گیا۔ کیا آرام دہ صوفہ تھا، کیا ٹھاٹھ تھے۔ امیر ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میرے اندر سے کئی ٹھنڈی آہیں خارج ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی ایک ملازمہ ٹرالی میں مختلف جوسز کی بوٹلز لیے ہمارے پاس آ گئی۔ ابھی ہم جوس پی ہی رہے تھے، سامنے کا زینہ ایک 40 سالہ عورت اتر رہی تھی۔ اس نے رات کا آرام دہ لباس پہن رکھا تھا جو کافی حد تک بیہودہ تھا۔ پھر وہ عورت حسین بھی تھی۔ میری نظریں تو ایسے بے باک حسن کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنا ہی بھول جاتی تھیں، اسی لیے اس کے وجود پر بھی میں نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ موبائل کان پر لگائے کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی اس کا جوبن قابل دید تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میرے دوست نے مجھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تو میں چونکا، ورنہ میں تو اسی کے حسن میں کھونے لگا تھا۔ ہم دونوں کو اس عورت نے سرسری سا دیکھا تھا اور بیٹھنے کا اشارہ کر کے فون پر اپنی بات جاری رکھنے لگی۔ ہم دونوں اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئے۔ چند منٹ وہ بڑی اداؤں سے فون پر بات کرتی رہی اور پھر فون بند کر دیا۔ میرے دوست نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے مدافعانہ انداز سے سلام کا جواب دیا۔ پھر ایک ملازمہ اس عورت کے پاس شیشے کی پلیٹ میں سگریٹ لے کر آئی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس عورت نے سگریٹ منہ میں رکھا اور سلگانے لگی۔
سگریٹ کا کش لیتے ہوئے میرے دوست سے بولی، یہ ہے وہ لڑکا؟ اس نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرے دوست نے کہا، جی میڈم، جی یہی ہے، عامر نام ہے اس کا، کمال کی ویڈیو بناتا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے سر سے پیروں تک مجھے ایک نظر غور سے دیکھا اور پھر منہ سے دھواں باہر نکال کر مجھ سے مخاطب ہوئی، اے لڑکے، میں 6 مہینے کے کانٹریکٹ پر سائن کرواؤں گی تم سے، پھر ہی ڈیل کروں گی۔ کانٹریکٹ کے بعد تم صرف میرا کام کرو گے۔ یہ بات سن کر میں کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو بنانے کے بعد مجھے اپنے کام کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، میرا دوست کہنے لگا کہ آپ جیسا کہیں گی میڈم صاحبہ ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اس بات پر اپنے دوست کو گھور کر دیکھا تھا۔ اس عورت نے اپنی ملازمہ سے چیک بک لانے کا کہا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میرے پاس مووی کیمرہ کس ماڈل کا ہے، میں ایک شادی کی مووی پر کتنا کما لیتا ہوں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ملازمہ چیک بک لے کر آئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 6 ماہ کا وہ کیا چیک دے گی، یہی کوئی 3-4 لاکھ کا۔ یہ رقم تو ناکافی ہی ہوگی۔ میں نے یہ ایکسٹرا کام کرنا تھا تاکہ بہن کی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کر سکتا، باقی مجھے گھر چلانے کے لیے اپنا کام تو جاری رکھنا ہی تھا۔ لیکن میرے دوست نے تو مجھے سوچنے کا موقع تک نہیں دیا تھا۔ اس عورت نے چیک فل کیا اور چیک بک سمیت میرے سامنے رکھے ٹیبل پر پھینک دی، ساتھ میں ایک کانٹریکٹ پیپر بھی رکھ دیا۔ پھر کہنے لگی، پیپر سائن کر کے چیک پھاڑ کے لے جانا اور کل کام پر وقت پر آ جانا، ورنہ اٹھ کر جا سکتے ہو۔ میں نے جب چیک پر نظر ڈالی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ 30 لاکھ کا چیک تھا۔ اتنے پیسے تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ ان پیسوں سے تو میرے بہت سے کام ہو سکتے تھے۔ میں نے بخوشی وہ چیک اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ میں تو اس قدر خوش تھا کہ میرے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس دلدل میں پھنسنے جا رہا ہوں۔ میں تو اس وقت خود کو ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ابھی میری یہ خوشی ہی مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ صبح 8 بجے پہنچ جانا۔ اس نے دوبارہ چیک دے دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ عامر، رقیہ کو وہ لوگ پسند کر چکے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اچھا رشتہ روز روز نہیں آتا، اسی لیے رشتہ طے کر لیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں شادی جلدی چاہیے اور ہم تو ابھی 6 ماہ یا 1 سال تک شادی کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی ماں کی پریشانیوں کو منٹوں میں حل کیا تھا، کیونکہ میرے پاس اب اپنے مسائل کا حل جیب میں موجود تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری ایک جگہ ڈیل ہو گئی ہے، میں اب ان کے ماتحت مووی بنانے کا کام کروں گا، اسی لیے انہوں نے مجھے اچھی رقم ایڈوانس میں دی ہے، آپ رقیہ کا رشتہ طے کر دیں۔ میری والدہ خوش ہو گئی، لیکن اب تک اس میڈم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے کام کیا کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت میں یہ سوچنے لگا کہ اس عورت کا ایسا بھی کیا کام ہو سکتا ہے کہ روز کی 1 گھنٹے کی ویڈیو کا یہ مجھے 30 لاکھ دے رہی ہے، اور یہ 30 لاکھ بھی 6 ماہ کا ایڈوانس نہیں ہے بلکہ کچھ ایڈوانس ہے، باقی وہ مجھے اور بھی دیتی رہے گی۔ رات بھر میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا کہ آخر ایسی بھی کیا ویڈیو ہے جس کے پیسے اتنے زیادہ وہ مجھے دینے کو تیار تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، میں جلدی سے تیار ہوا، میں نے وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا اور اس میڈم کے گھر چلا گیا۔ اس بار وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے بالکل تیار تھی، جیسے کہیں جانے والی ہو۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک غصیلی نظر مجھ پر ڈالی، پھر اپنی گھڑی پر، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ آج تم پورا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہو۔ میں شرمندہ سا ہوا، آج پہلا دن تھا اور میں دیر سے پہنچا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک فلیٹ میں لے گئی جو اندر سے اسٹوڈیو کی طرح سے بنا ہوا تھا۔ مجھے لگا وہ شاید ماڈلنگ کرواتی ہے اور مجھ سے ماڈلز کی تصویر اور مووی بنوائے گی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ بے شک میں مووی میکر تھا، شادیوں کی مووی بناتا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا جو منظر میں کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھ پر بدحواسی سی چھانے لگی۔ وہ عورت بھی غصے سے باہر نکلی، مجھ سے کہنے لگی تم باہر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میری بات پر اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے نظروں سے ہی مجھے کھا جائے گی۔ کہنے لگی تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اگر تم اپنی بات سے مکرے تو 30 لاکھ سے ڈبل پیسے واپس کرو گے۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگا، مجھے یہ تک معلوم نہ تھا کہ اس کانٹریکٹ پیپر پر لکھا کیا ہے۔ میں نے تو چیک دیکھا تھا اور خوش ہو گیا تھا، اور اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔
جب گھر پہنچا تو میری بہن رقیہ کے سسرال والے رشتہ طے کر چکے تھے۔ امی نے میرے منہ میں مٹھائی ڈالی اور 3 مہینے بعد کی شادی کی خبر سنا دی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے پہلے کام کی نوعیت پوچھنی چاہیے تھی۔ ہلکی پھلکی نظر کی چوری اور بات تھی، لیکن جو کام وہ عورت مجھ سے لینا چاہتی تھی وہ ایک گناہوں کا دلدل تھا۔ لیکن میں پھنس چکا تھا۔ اگلے روز میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ عورت اب بھی مجھے گھور رہی تھی اور میں اب بے بسی سے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگی، کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے کہا، مجھے آپ کا کام منظور ہے۔ وہ مجھے دوبارہ سے اسی فلیٹ میں لے گئی۔ اب میں انجان نہ تھا، جانتا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے کون سا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر ایک لڑکی نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں سامنے لگے کیمرہ اسٹینڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا کام ایسا نہ تھا کہ جس کو آنکھیں بند کر کے کرتا۔ وہ عورت مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے کب کب اپنے کیمرے کو زوم کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ میرا دل اندر سے بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں نے خود کو جھٹکا اور سوچوں سے آزاد کیا۔ مجھے ایک نازیبا سی ویڈیو بنانی تھی، ایک غیر اخلاقی فلم۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی جسم فروشی والی عورت ہے یا پھر دھوکے سے لائی گئی شریف گھرانے کی لڑکی۔ اس وقت وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس وقت اس کمرے میں 3 مرد موجود تھے جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنی تھی، اور مجھے وہ ویڈیو کیمرے میں بنانی تھی۔ اب تک میں نے ایسی فلمیں کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مل کر دیکھی ہی تھی، لیکن یوں سامنے یہ سب کچھ ہوتے دیکھنا، اس کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہت بار میرا ہاتھ کانپا تھا، میرا دل اس صفاقی پر اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ بڑی بے رحمی سے اس لڑکی کے ساتھ غیر انسانی رویہ کیا جا رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں بھی اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو کی صدائیں دے رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد میں کمرے سے باہر نکل گیا اور میری حالت یہ تھی کہ میں پسینے سے شرابور تھا۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ پہلی بار میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں فوراً سے وہاں سے باہر نکلا اور اپنے گھر چلا گیا۔ نہ مجھ سے ٹھیک سے کھانا کھایا گیا، نہ ہی میں سو سکا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس لڑکی کی اذیت بھری سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگتا۔ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن یہ کیفیت بھی مجھ پر چند دن ہی طاری رہی۔ پھر آہستہ آہستہ میں شاید اس گناہ کا عادی ہونے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اب لرزش نہیں ہوتی تھی۔ میں اب مووی بناتے ہوئے گھبراتا نہیں تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ گناہ کی سیاہی نے میرے دل کو کالا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جو کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی تھی وہ جنسی خواہش تھی۔ میرے اندر شیطانی خیالات غالب ہونے لگے تھے۔ میں اب لڑکیوں کی سسکیوں اور آنسوؤں سے حز اٹھانے لگا تھا۔ جب بھی میں ویڈیو بناتا میرے جذبات بے قابو ہونے لگتے تھے۔ ایک بار جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک لڑکی حجاب میں لیٹی تھی۔ میں اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکیاں زیادہ تر کالج کی ہیں، جنہیں پیار کے جال میں پھنسا کر اسی میڈم کی ٹیم کے لڑکے یہاں لاتے تھے، پھر ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کر کے ان سے جسم فروشی کروائی جاتی تھی۔ وہ فلیٹ اور اسی طرح کے چند اور فلیٹس جسم فروشی کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، اور وہ لڑکیاں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھیں۔ میں نے جب اس لڑکی کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ سفید دودیا رنگت کے تھے، اور حسن میری کمزوری تھی۔ جب وہ میڈم اندر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ بدکاری میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر پہلے تو اس میڈم نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرانے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لڑکی واقعی حسن کا پیکر تھی۔ پہلی بار میں نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی تھی اور مجھے اپنے عمل پر کوئی افسوس نہ تھا۔ پھر تو جیسے مجھے اس گناہ کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ میری بہن کی شادی بھی سر پر آ چکی تھی اور میں نے بہت دھوم دھام سے کرنی تھی۔ میری والدہ خود حیران تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اسی شادی کے دوران میں نے اسی لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ اب تو وہ لڑکی اس عورت کے لیے جسم فروشی کا کام کرتی تھی، لیکن وہ یہاں پر اسکارف پہنے بہت نیک پارسا بنی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں کہا لگایا اور جان بوجھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ نروس سی ہو گئی تھی، اسی لیے وہاں سے کترا کر گزرنے لگی۔ جب میری بہن کی ساس نے اسے نام سے پکارا تو میں تو چکرا کر رہ گیا۔
جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی تو میری بہن کی نند تھی۔ جتنا وہ مجھے دیکھ کر بدحواس ہوئی تھی، اتنا ہی میں اسے دیکھ کر گھبرایا تھا۔ وہ تو یہ نہیں جانتی تھی کہ پہلی بار اس کی عزت کو کس نے پامال کیا تھا، کیونکہ ان ویڈیوز میں مردوں کی شکل کو بلر کر دیا جاتا تھا، بس لڑکیوں کے چہرے صاف دکھائی دیتے تھے۔ وہ مجھے اس لیے بھی جانتی تھی کہ اس کی کئی ویڈیوز میں اس کے ہوش و حواس میں بھی بنا چکا تھا۔ اسے اس وقت اپنی بہن کی نند کی حیثیت سے دیکھ کر میری حالت اس لیے بھی غیر ہونے لگی تھی کہ میری والدہ نے چند دن پہلے ہی مجھ سے کہا تھا کہ انہیں رقیہ کی نند بہت پسند ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، میں تمہارا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو مانگ لیں، اور میری ماں اس لڑکی سے میرا رشتہ طے کر چکی تھی۔ میں ان دنوں اپنے کام میں مصروف تھا، اسی لیے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ اس لڑکی کی تصویر ہی دیکھ لوں کہ وہ کیسی ہے، اور اب اسے دیکھ کر میری حالت یہ تھی کہ میرا دل ماہی بیاب کی طرح سے مچل رہا تھا۔ میں کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا جس کی غیر اخلاقی ویڈیو میں خود بنا چکا تھا؟ میں کیوں ایسی بدکار لڑکی کو اپنی بیوی بناتا؟ مرد چاہے خود 100 جگہ بدکاری کرے، لیکن اپنی بیوی اسے نیک، پارسا اور با کردار ہی چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھا جب میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسی لڑکی کے ساتھ بٹھا دیا۔ جس قدر میں بدحواس تھا، اتنا ہی وہ بھی متذبذب کا شکار تھی۔ امی نے کہا کہ چلو اب تم بھی آسماں کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دو۔ میری ماں نے میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کی ڈبیا پکڑا دی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اگر وہ میری بہن کی نند نہ ہوتی تو اس وقت وہاں سے اٹھ کر باہر چلا جاتا، لیکن ابھی تو میری بہن کا نکاح ہونا باقی تھا۔ طے یہی ہوا تھا کہ پہلے میری منگنی اس لڑکی سے ہوگی اور اس کے بعد میری بہن کا نکاح ہوگا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے، انگوٹھی پہناتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ مجھے اپنے ہاتھ میں بے معنی لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے انگوٹھی پہنائی اور وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ اپنی بہن کی شادی میں نے کس دل سے دیکھی تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ پوری رات میں سو نہیں پایا تھا۔ اب تک نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکی منہ کالا کر چکی تھی۔ میں بھلا کیسے آنکھوں دیکھی مکھی نگل سکتا تھا؟ میں تو مر کر بھی اس لڑکی کو چھو نہیں سکتا تھا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ انکار کیسے کروں۔ میرے انکار کا مطلب میری بہن کی طلاق تھی، جسے ابھی سسرال میں گئے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور اگر میں اس لڑکی کی اصلیت سب کے سامنے بیان کر کے اس سے رشتہ ختم کرتا تو وہ میری اصلیت بھی سب کے سامنے رکھ دیتی کہ میں کس حرام کمائی کو اپنے گھر لا رہا ہوں۔ چند دن بعد اسی فلیٹ پر میرا سامنا اسی لڑکی سے ہو گیا۔ وہ نظریں چرا کر مجھ سے کترانے کی کوشش کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، لیکن میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کمرے میں چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اس کی بات بھی نہیں سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خالی کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا کہ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو کہ تم کیا ہو؟ اگر تم مجھ سے یہ امید رکھتی ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تم جیسی وحشیہ کو کبھی عزت نہیں دوں گا، اسی لیے اس منگنی کو جتنا جلدی ہو سکے توڑ دو۔ مجھے بیوی پاک دامن چاہیے، تم جیسی جسم فروشی کرنے والی نہیں۔ میرے اندر جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ میں نکال چکا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسی شام میری بہن کی ساس کا فون میری والدہ کو آ گیا۔ وہ روتے ہوئے معذرت کرنے لگیں کہ میری بیٹی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے کوئی اور پسند ہے۔ میری بیٹی نے تو مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میری والدہ پریشان تھی، لیکن میں بہت خوش تھا کہ اچھا ہوا جان خلاصی ہوئی۔ اس کے بعد اس لڑکی سے میرا سامنا بھی ہوتا تو وہ نظریں چرا کر چلی جاتی۔ میں بہت پرسکون ہو چکا تھا، لیکن ایک بار میرے ساتھ وہ ہوا کہ میری روح لرز کر رہ گئی۔ ایک لڑکی یونیفارم میں اس کمرے میں لائی گئی تھی۔ اس نے اپنے اسکارف سے ہی نقاب کر رکھا تھا۔ مجھ سے میڈم نے کہا کہ جس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنی تھی وہ جا چکا ہے کیونکہ اس کی والدہ بیمار تھی، اس لیے آج تم اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں یہ کام بھی بخوشی کر دیا کرتا تھا۔ میں نے کیمرہ سیٹ کیا اور لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے اس لڑکی کو دوپٹے سے آزاد کیا، اس کے بعد اس کا نقاب ہٹانے لگا کہ تبھی کمرے کا دروازہ اس زور سے کھٹکا کہ میں گھبرا سا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ میڈم اور اس کی ٹیم جا چکی ہے۔ میری بات غور سے سنو، اس لڑکی کو کالج کے راستے سے اغوا کیا گیا ہے۔ خدا کے لیے اسے یوں ہی جانے دو۔ تمہیں ویڈیو بنانی ہے تو میرے ساتھ بنا لو، لیکن اسے جانے دو۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو میں ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔
جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، کمرے میں آ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ کہنے لگی کہ میری جاننے والی ہے، بہت شریف لڑکی ہے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ میں نے اسے کمرے سے باہر نکالا اور اس لڑکی کا حجاب اتار دیا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ کس سے کرنے جا رہا تھا؟ مجھ پر بدحواسی چھانے لگی۔ میں نے الٹے قدم لیا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا تو وہ لڑکی اب باہر کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ تمہاری بہن کو لایا گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کا چہرہ دیکھتے، لیکن شاید اللہ نے تمہیں آئینہ دکھانا تھا۔ میں اور تمہاری بہن ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، وہ مجھ سے ایک کلاس جونیئر ہے۔ جیسے اسے یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہے، مجھے بھی یوں ہی لایا گیا تھا، لیکن مجھے برباد کر دیا گیا اور مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ بدبخت کون تھا جس نے پہلی بار میرے ساتھ بدکاری کر کے ویڈیو بنائی تھی۔ اس کا دل کیوں یہ کام کرتے ہوئے نہیں کانپا؟ وہ رونے لگی اور میں یوں تھا کہ شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ جسے میں نے برباد کیا تھا وہی مجھے میری بہن کے سامنے شرمندگی سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو باہوں میں اٹھایا اور اس فلیٹ سے باہر لے گیا۔ گھر پر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ کالج میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مجھے آصفہ سے شادی کرنی ہے۔ ہر حال میں دوسری طرف میرا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے رو رو کر توبہ کی تھی کہ اب کبھی اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میری ضد کا نتیجہ تھا کہ آصفہ دلہن بنی میرے کمرے میں موجود تھی، کیونکہ اس کا قصوروار میں تھا۔ اسی لیے میں نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا اور اس کام سے بھی توبہ کر لی تھی۔